بیان کر رہا ہوں وہ میں نے سنایا ہے، تو موصوف کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا۔ مجھے وہ ویڈیو دکھائیں جہاں پہ وہ صراحتاً کہہ رہا ہو کہ میں نبی ہوں۔ ہاں جی، جی کون شاہ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جمیل بھائی سے یہ ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے کہ مرزا یہ انجینئر ہے، انہوں نے کہا ہے جی ہم آخری نبیوں میں، ٹھیک ہے، تو جس یہ چیز پہ رہنمائی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، نہ تو ہم کوئی زیادہ یعنی کہ اس چیز کو نالج رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز پہ اگر تھوڑی سی آپ رہنمائی فرما دیں تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی، اللہ پاک آپ کو اس چیز کا اجر دے۔ آمین۔ آخری نبی آپ کا نہیں، نبوت کا۔ اچھا مرزا انجینئر مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے فالوور ہیں آپ؟ سر نہیں، میں نہیں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے آتے ساتھ یہ جو دوسرا ہے مرزا، کیا ان کا نام ہے، احمد احمد نہیں میں کہوں گا، احمد قادیانی، اس پہ لعنت ڈالی ہے، ٹھیک ہے، جو اور دوسرے پہ میں لعنت ڈالنے کا حق نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے ایسا کوئی اختیار نہیں دیا کہ میں کسی مسلم کے اوپر لعن طعن کروں، ٹھیک ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا، امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں اس کے اوپر لعنت ڈالوں۔ اللہ پاک نے مجھے کوئی ایسا اختیار نہیں دیا ہے، اگر بالکل ٹھیک۔ ان کو دیا ہے تو یہ لعنت ڈال سکتے ہیں، میں نہیں ڈال سکتا ہوں سر۔ بالکل ٹھیک۔ تو میں نے جو پوچھا ہے کہ آپ فالوور ہیں مرزا انجینئر صاحب کے؟ سر میں نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے کہ میں نے اس کو زیادہ زندگی میں نہیں سنا ہے، میں نے جسٹ اس کے ایک یا دو تین ان کی باتیں سنی ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں نہیں جانتا ہوں اس کو زیادہ، میں آؤٹ آف کنٹری ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اسپین میں ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، میں زیادہ اس چیزوں کو نہیں جانتا ہوں، جسٹ میرا یہی موضوع ہے کہ موضوع میں یہ لے کے آیا تھا کہ یار ہمیں کس چیز پہ کس بندے نے اختیار دیا ہے کہ ہم کسی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم اس پہ لعنت ڈال کے اس کو کہیں کہ یہ کافر ہے، یہ مرتدد ہے، ہاں مرتدد ہے، ہمیں کس بندے نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اس پہ لعنت ڈالیں اور اس کو کہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے، بس یہ چیز کا میں لے کے آیا تھا، لیکن انہوں نے آگے مجھے آتے تھے کہا ہے کہ جو مرزا علی ہے، کیا اس کا نام ہے، انجینئر ہے جو علی احمد، ہاں، اس پہ آپ اس پہ لعنت اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اس نے نبوت ہونے کا دعویٰ کیا، اور نبوت ہونے کا انہوں نے میرے ساتھ بیان یہ کیا ہے کہ اس نے جی اپنے آپ کو تشبیہ دیا ہے کہ جو انبیاء کی ایج تھی وہ 40 سال ہو گئی ہے اور میری ایج بھی 40 سال ہو گئی ہے، بلکہ 41 ایئر ہو گئی ہے، بیان بھی انہوں نے سنا ہے۔ تو میں نے ان کو یہ سوال کیا کہ آپ اس کے یہ سوال پہ آپ اس کے یہ اعتراض لگا سکتے ہیں کہ اس نے نبوت ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ چیز کو آپ خود رکھ کے سوچیں کہ یار اللہ کو ہم نے جان دینی ہے، ہم کس چیز کا اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، روز قیامت ہم نے بھی معاشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے سر، اور ہم نے یہ چیز کا اللہ کو جواب دینا ہے کہ ہم نے کسی کے نبوت ہونے کا دعویٰ لگا۔ ایک وہ میں کہہ رہا ہوں جو اگر وہ دعویٰ کرتا ہے اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ حرامی ہے، وہ سب کچھ ہے جو بھی ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، ایسے گالی نکال کے اس کو منہ میں اپنا خراب کیا، تو وہ اگر یہ چیز ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے بڑا یہ غلیظ دنیا میں آدمی کوئی نہیں ہے، کیونکہ نبوت کے دروازے بند ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر ہم کسی کے بجائے کہ ایسے خام خواہ اس پہ اعتراض اٹھا دیں گے، اس نے 40 سال ہونے کا نبوت کا دعویٰ کیا ہے جی، 40 سال پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری، تو میری بھی 41 ایئر ہو گئی یہ ایج، ٹھیک ہے، تو یہ چیز پہ ہم کیسے اس پہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ مبشر شاہ جی مہربانی ذرا اس چیز پہ رہنمائی فرما دیں کائنڈلی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بات یہ ہے کہ ابو حمزہ بھائی، جب آپ نے مرزا جونیئر جیلمی کو سنا نہیں ہے، جی سر، اتنا اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جی سر، تو ابھی تھوڑی دیر نا خاموشی سے بس سنتے رہیں، کیونکہ میں تو بیچ میں آپ کے گفتگو میں تو نہیں نا جی سر، بول میں نے میک آف کر دی ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ تو یہ ہے کہ آپ جب جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ اس چیز کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ آپ کا موضوع وہ شخصیت ہے کہ جس کے عقائد، نظریات
کہ آپ کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے، بقول آپ کے کہ ایک آدھ دفعہ آپ نے سنا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ جن لوگوں کی زندگیاں گزری ہیں مرزا جونیئر جیل میں کو سٹڈی کرتے ہوئے، اس کے لیکچرز ان لوگوں کے سامنے ہیں، اس کا سابقہ ریکارڈ بھی، موجودہ ریکارڈ بھی، تو وہ زیادہ جانتے ہیں، آپ تو نہیں جانتے نا میرے بھائی. تو نہیں، میں ابھی بات کر رہا ہوں، آپ بعد میں کر لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کو کہوں گا کہ بھئی آپ بول لیں. تو آپ پہلے، میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ سٹڈی کریں اس کو نا، پہلے دیکھیں، خود دیکھیں آپ. یہ نا الجھن بن جانی ہے، بہت بڑی الجھن بن جانی ہے. ہم نے آپ کو منوانا ہے، آپ نے ماننا نہیں ہے، تو یہ الجھن تو بنے گی نا. ہم آپ کو دلائل دیں گے، آپ اس کی ایک نئی چیز ہی اس کی طویل لے کے آ جائیں گے، تو ایسے الجھن بن جانی ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نا سٹڈی کریں، خود دیکھیں، تو بعد میں پھر کوئی مناظرہ کریں، کوئی کسی براڑ پہ آئیں، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. ایسے نہیں ہوتا. ایک دم کو لے کے اس کے اوپر ہاتھی کا حکم تو نہیں نہ لگا سکتے. ہاتھی کی تو ابھی دم ہے، تو پورا ہاتھی تو ابھی تو دیکھا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہاتھی ہوتا کیسے. تو ایسے حکم نہیں لگے کرتے. دیکھو، تمام نبی جو ہیں نا وہ 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوتے ہیں. اس ویڈیو کا ہم نے تو وہ بھی لگا دی ہے، ٹائمنگ بھی لگا دی ہے، اس کا ویڈیو کا اصل ٹائٹل بھی لگا دی ہے. وہ خود دیکھ لیں جا کے، آگے پیچھے سے سن کے نا خود فیصلہ کریں. ساتھ ہی متصل، بالکل متصل، وہ کہتا ہے دیکھو جی میری عمر بھی 41 سال ہو گئی ہے بھائی، یہاں پہ کوئی بنتا ہے، موقع محل ہے، میں توحید کے اوپر بیان کر رہا ہوں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. ساتھ ہی میں یہ کہتا ہوں میں بھی بڑا ہوں. مجھے بتائیے آپ میرے اس کول سے کیا اخذ کریں گے کہ یہاں موقع محل بن رہے. پھر میں آگے سے تعویلیں قائم کرنی شروع کرنے، نہیں اصل میں اپنے گھر میں بڑا ہوں نا، میں اپنے والدین کا بڑا لڑکا ہوں نا. نہیں، اصل میں میری مراد یہ تھی، میں کہنا یہ چاہ رہا، نہیں ایسے نہیں ہوتا. قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ الصریح لا یقبل طویل، کلمہ صریح کے اندر طویل کی گنجائش نہیں ہوتی. کلمہ صریح کو اپنی صراحت کے اوپر رکھا جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ انجینئر مرزا محمد علی جیل میں کتے کا بچہ ہے، تو یہ کتے کا بچہ گالی ہے. جب آپ مجھے کہیں کہ مفتی صاحب آپ گالی نکال رہی ہیں، تو میں کیا کہوں؟ میں طویل کروں، میں کہوں نہیں اصل میں وہ دیکھو نا، انجینئر مرزا کا جو باپ ہے ارشد مغل، وہ محلے کا بڑا وفادار انسان ہے. تو کتے کے اندر چونکہ وفاداری کی ایک نسبت پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے ارشد مغل کو کتا کہا، اور چونکہ مرزا جونیئر جیل میں اس کتے کا بچہ ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو کتے کا بچہ کہا. تو کیا میری یہ تعویل قبول کریں گے آپ؟ یقینی اسی بات ہے نہیں کریں گے.
کوئی انسان بھی میری اس طویل کو قبول نہیں کرے گا. یہ میں طویل بعید کر رہا ہوں. قاعدہ کلیے کے تحت یہ میری طویل غلط ہے، کیونکہ الصریح لا یقبل الطویل، کلمہ صریح کے اندر طویل ہوتی ہی نہیں ہے بھائی. یہی کام مرزا قادیانی نے کیا کہ وہ کوئی گستاخی کر کے بعد میں اس کی طویلیں کرتا تھا، اور آج تک قادیانی اس کی طویلیں کر رہے ہیں. نہیں، مراد یہ تو حضرت مسیح موعود کی مراد یہ تو مراد یہ تو مراد یہ تھی، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ مرزا جونیئر جیلمی نے یہ سمجھ لے کہ یہ بالکل صراحتاً تو نہیں کہہ سکتے، کنایاتاً کہہ سکتے ہیں کہ کنایاتاً یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. صریح طور پہ تو نہیں وہ کہہ رہا کہ میں بھی نبی ہوں. ہاں، کنایا اس میں ضرور ہے کہ یہ اشارے اور کنائے کے اندر بات کر رہا ہے کہ میں بھی وہی ہوں. نہیں تو اس جگہ پہ اس محل کے اندر وہ گفتگو کا توقع ہی نہیں بنتا کہ دیکھو جی تمام نبی 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتا ہے میری عمر 41 سال بس ہونے ہی والی ہے. بھائی تیری عمر کسی نے پوچھی ہے؟ یا تیری عمر بیان کرنے کا تک کیا ہے؟ یہاں پہ تک بنتا ہے کوئی؟ وہ موقع ہی نہیں ہے، محل ہی نہیں ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اتقو مقامت تہمی، کہ تہمت کی جگہ سے بچو. وہ کام ہرگز نہ کرو کہ جہاں پر لوگ تمہیں اتہام کریں، تہمت لگائیں، تمہیں کوئی الزام دیں، وہ کام ہی نہ کرو. تو یہ تو چلو انہوں نے پتہ نہیں کس نے سنائی ہے آپ کو ویڈیو، جمیل نے سنائی ہوگی یقیناً. جی جی. تو جمیل نے تو چلو ایک دکھائی ہے، ہزاروں چیزیں ہیں بھائی. کس چیز میں طویل کریں گے؟ ہزار ہا چیزیں ہیں. پھر ابھی تو وہ بھی ویڈیو نہیں دکھائی ہوگی انہوں نے آپ کو، مبعوث ہونے والی. کہتا ہے مجھے مبعوث کیا اللہ نے، اور ایک ویڈیو کے اندر وہ کہتا ہے کہ اللہ نبیوں کو مبعوث کرتا ہے. اب بتائیے اس کی کون سی بات کو مانے؟ مرزا قادیانی بھی تو یہی کہتا ہے. ابھی میں اس کے اوپر پوری ویڈیو ایک تیار کرنے لگا ہوں، وہ دلائل میں نے سارے اکٹھے کر لیے ہیں کہ مرزا سیم یہی کام تو مرزا قادیانی نے کیا، سیم یہی چیزیں. تو مرزا قادیانی جب یہ کام کرے تو وہ کافر ہے، دجال ہے، وہ لعین ہے، کافر قادیانی کافر ہے. ہاں جی. اور یہی کام مرزا جونیئر جیلمی کرے، چھوٹا مرزا کرے تو نہیں یہ کیسے؟ بھائی مسلمان ہے بھائی، بہت بڑا مسلمان ہے، نہ اس پہ تو اس کو تو چھیڑنا بھی نہیں ہے، نہ بالکل نہیں. یہ تو کوئی قاعدہ کلیہ نہ ہوا یار. یہ بات ہے قطع نظر اس کے کہ ہم آپ کو سمجھائیں اور آپ کا جو عقیدہ یا نظریہ ہے آپ کو اس سے بدل دیں، یہ ہمارا ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ کام اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے. دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، بالکل اللہ پاک. اللہ ابصارہم، تو پھر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. بندے کو ہزار دلائل دے لو نہیں سمجھ آ رہی. تو بھائی یہ جو ہم براڈیں کرتے ہیں یا یہ جو تبلیغ کرتے ہیں، اس میں ہماری قطع نظر یہ نہیں ہوتا کہ ہم اگلے بندے کو یا جس کو ہم سمجھا رہے ہیں وہ بالکل وہ بدل جائے گا، پلٹ جائے گا، سدھر جائے گا، سنبھل جائے گا، راہ راست پہ آ جائے گا. نہیں ہے ہی نہیں. ہمیں حکم یہ تھا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں،
مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر اتنا ہی ہے، پہنچانا ہی ہے بس، آگے کسی کو سمجھ آئے نہ آئے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں بھائی۔ جی اب آپ بول لیں۔ جی مفتی مبشر شاہ صاحب، آپ کی باتیں سن کے بہت دل کو اچھا لگا، بہت ہی اچھا لگا، ٹھیک ہے، اور دل میں ذرا بہت اچھی فیلنگ ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ ایک تو اللہ پاک نے آپ کو لہجہ اتنا پیارا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا آپ کا سمجھانے کا طریقہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ جسٹ میرا آپ سے دیکھیں، میں نے دو تین، میں زیادہ نہیں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس چیز کا اجر دے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے ذریعے ہمیں روشنی دکھا دے، نیکی کے راستے میں دکھا دے، ہم بھی جاتے جاتے کسی پہ ذرا دو چار لانتیں ڈالتے جائیں تو سوری اگر معذرت۔ تو مفتی مبشر صاحب دیکھیں، میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں نے اس کو اتنا نہیں سنا ہے، میں زیادہ نہیں جانتا ہوں انجینئر کو، ٹھیک ہے۔ تو جسٹ میرے دو تین سوال یہ تھے کہ جو سوال میں نے کیا تھا کہ دیکھیں کسی پہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم لعنت ڈالیں۔ ایک بندے نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا، ان کا کیا کہیں گے آپ، سوری سر، ذرا تھوڑی سی رہنمائی بھی فرمانی ہے آپ نے، کہیں ہو جائے تو معذرت، ذرا مرزا قاسم کی طرح آپ نے ہنسنا نہیں ہے ہماری گفتگو پہ، آپ مفتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ سے کتنے نچلے درجے میں ہیں، تو ذرا کائنڈلی یہ چیز کا برا نہیں آپ نے منانا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کہ ایک بندہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا، آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو، میرا سوال یہ تھا کہ ہم اس کو کیسے چاہتے ہیں کہ ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں؟ ہمیں کوئی اللہ نے ایسا اختیار نہیں دیا کہ ہم اس کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمان تھا کہ جیسے آپ نے لاسٹ میں فرمایا شاہ صاحب کہ آپ لوگوں کو ایک تبلیغ کریں گے، آگے ان کا آنا یا نہ آنا ان کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ایک آپ کی بات، جیسے میں نے آپ کی باتیں سنی مجھے اچھا لگا، میں یہ چیزوں میں شامل ہو جاؤں، اگر نہیں مجھے اچھا لگا تو میں نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے۔ یا اللہ پاک نے موریں لگائی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے وہ مالک کا اور اس کا لین دین، لیکن ہمارا حق تو نہیں بنتا کہ ہم آتے بندے کے ساتھ اس کو کہیں جی تمہارے پہ لعنت ہے، یا تو کلمہ سنا، یا تو سب تو پہلو مرزے تے لعنت پا تے پھر اگے گل کری، ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ مفتی صاحب جی جی، میں مائک میوٹ کر کے بڑی توجہ سے آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ جب ذرا خاموش ہو جائیں گے نا تو پھر میں انشاءاللہ عرض کرتا اگر ہوں۔ لقمہ دیتے جائیں گے تو کائنڈلی بڑی مہربانی آپ اصل کی میں میری عادت نہیں ہے نا، وہ عادت نہیں ہے میری۔ نہیں ہو سکتا ہے میں کوئی بات غلط کر رہا ہوں جس میں آپ مجھے آپ بات جب چپ ہو جائیں گے نا پھر میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا، تو دوسرا میرا تکرار یہ تھا کہ دیکھیں یہ چیز کو ہم اس کی نہیں جوڑ سکتے ہیں کہ یار اس نے 40 سال کے ہونے کا دعویٰ، اس نے کہہ دیا جی میں 41 سال ہوں، ٹھیک ہے۔ مرزا قادیانی جو ہے اس نے ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے کہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے امت کی اصلاح کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے ڈائریکٹ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یہ بندے نے ایسا ہونے کا، میں نے جو بیان سنا ہے اس کا لاسٹ میں، اس نے ایسا کوئی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جس کی بنا پہ ہم اس کو کہیں جی اس نے کہا جی میری 41 سال عمر ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے جی ہن ممی نبی ہاں، ٹھیک ہے، مینوں بھی نبی منو، میرے تے بھی وہیاں نازل ہون دئیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ایک بات انہوں نے جمیل بھائی نے بیان سنایا تھا جس میں اس نے شاید کوئی کہا ہے کہ انسان مچور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑی بات لمبی ہو گئی ہے تو میرے دماغ سے ہی نکل رہی ہے بات، کہ اس نے کہا تھا، اس نے، میں نے غور سے نہیں سنی، انشاءاللہ میں بعد میں بھی یہ گفتگو کے بعد میں بھی سنوں گا، اگر کوئی ایسا میرے میں غلطی ہوگی میں گروپ میں آ کے معذرت بھی کر کے جاؤں گا، کہ اس نے یہ چیز پہ کہا ہے کہ یار انسان مچور ہوتا ہے اتنی عمر میں، ان پہ اتنے سال میں وہی آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس نے بعد میں کہا کہ میری بھی یہ عمر ہو گئی ہے، تو اس چیز کا کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار ایک بندہ ہے وہ
اللہ کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایتھریسٹ نہیں ہے وہ، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کا دعویٰ کرنا، آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آخر الزمان نبی ہونے تو یار ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قاری صاحب میرا تو ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ میں اٹھ کے کہوں کہ مفتی مبشر صاحب، شاہ صاحب یہ تو شاہ کی لڑی میں سے نہیں آ رہے ہیں، یہ تو پتہ نہیں ابھی آ کے یہ بنے یا استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ آپ جی مرشد ہے، میں آپ کو ایسی کوئی بھی بات نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے۔ ویسے میں ایک فار ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ جی ہیں کہ نہیں ہیں جی، وہ تو ایسے ہیں جی، تو وہ تو چل کے آگے ایک بندہ ہونے کا دعویٰ آپ نے آپ کے نام پہ شاہ اختیار کیا، میرا کام ہے آپ کی عزت کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نہیں ہیں میں تو آپ کی تبلیغ کروں گا، اگر نہیں ہے تو میں آپ کو تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ استغفر اللہ کہ میں لانتی ہوں یا میں فلانا ہوں یا دمکانا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں تو نہیں یہ چیز کا اختیار رکھتا ہوں کہ یار میں، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ فرمائی، آپ نے کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کیا آج تک کسی کو دائرہ اسلام میں لانے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ نے تبلیغ فرمائی ان کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعلان جنگ کیا ہے ان کے خلاف، یا تو پھر آپ اعلان جنگ کریں، ٹھیک ہے، آپ اعلان جنگ کریں۔ ادھر فار ایگزامپل دو ایک آپ کے مفتیوں میں ہوتی ہوگی، کلاس ہوتی ہوگی، جو بھی آپ مفتی اکرام ہوتے ہیں یعنی جو بھی، ان میں میری 2 ٹکے کی تعلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں اٹھ کے آ کے کہوں کہ یار مفتی مبشر شاہ کو یہ نہیں پتہ، وہ نہیں پتہ، وہ نہیں پتہ، یار مجھے کس چیز کا کس نے اختیار دیا؟ یہ میں آپ کی بات کا وہ جواب دے رہا ہوں کہ جس میں آپ نے مجھے کہا کہ آپ پہلے مرزا انجینئر علی کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جی یہ 2-3 چیزوں کے اگر بنا پہ آپ رکھ کے تو آپ اس کو کہیں کہ یار یہ بندہ کافر ہے، یہ بندہ مرتد ہے، یار یہ روز قیامت اللہ ہم سے حساب نہیں لے گا کہ ہم اللہ کی مخلوق کو کسی کو کافر قرار دے جا رہے ہیں۔ اب میں نے فار ایگزامپل ادھر مرزا قاسم بھائی ہیں، میں آگے کوئی بات کر رہا تھا، انہوں نے بڑے طنز یا انداز میں ہنس کے مجھے جو ہے نا آگے لقمہ دیا، جس چیز کا میرے خیال میں اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ چیز کو کرتے ہوئے۔ تو یار یہ چیز میں ہم آیا کہ اسلام پھیلا رہے ہیں یا اسلام کو ہم دن بہ دن، جیسے فار ایگزامپل ہے، میں 3-4 دن پہلے، 10 دن پہلے کی میں اب آپ کو بات سنا رہا ہوں مفتی صاحب کہ دیکھیں میں ایک مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، میں مسلمان ہونے کی اعزاز میں دکھ رکھتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کا، ٹھیک ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ جن کو یہ اسلام کے متعلق بڑا نالج ہے، آپ جیسے لوگوں کو، ہم تو آپ جیسے لوگوں سے نالج لینے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر میں 1 ہفتہ پہلے میں نے کوئی یہ نا سن رہے ٹک ٹاک چلا رہا تھا، تو ایک وہ آج کل دیکھے جو ہے، کیا اس کا نام ہے، اویس اقبال ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، ایسے بندے پہ لعنت ہو، ٹھیک ہے، جو اللہ کے ہونے کا، اللہ کے نہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ ہے نہیں، ایتھریسٹ ہے نا۔ تو وہ بندہ ایک بیان کر، وہ بندے نے ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا کہ میرا دماغ ایسے ایک دم سے چکرا گیا، اور میری زندگی کے یہ جو 4 سے 5 دن ہوئیں گے، اتنے مشکل دن تھے نا، مشکل ترین دن تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، اتنے مشکل ترین دن تھے کہ یار میرے فوراً اس کے دماغ میں، الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز قائم کروں جہاں تک وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی زکوٰۃ صدقہ فطرات جو بھی ہیں اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے دوں، ٹھیک ہے، اپنے آپ سے کوشش کرتا ہوں جہاں تک ہو سکتا ہے کہ یار میں اپنے آپ کو سیدھا کروں۔ لیکن میں نے اس بندے کی باتیں سنتے ہوئے دماغ میں 5 سے 6 دن ایسے میرے دماغ میں رہا ہے کہ جیسے یار پتہ نہیں یہ بندہ سچ کہہ رہی ہیں۔ خیر میں نے پھر اس چیز کا نا نالج اور مزید لینے کے لیے میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا، اس کے 3-4 دن بعد ایک وہ ہے شیعوں کے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کیا اس کا نام ہے سر، اللہ یاری، کیا میرے کو نام پورا نہیں پتا اس کا، حسن اللہ یاری، وہ شیعوں کے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا میں نے اس کے ساتھ ڈیبیٹ سنی ہے۔ خیر الحمدللہ کہ چلیں، وہ میں تو نہیں اس کو، نہ میں کافر کہوں گا، نہ میں اس کو کچھ بھی کہوں گا، وہ شیعہ، میرا یہ نہیں مطلب لینا ہے کہ میں شیعہ ہوں یا میں فلاں ہوں یا نبکا ہوں، جسٹ میں نے اس صاحب آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں، بات کافی لمبی ہو رہی ہے، موضوع پر اگر رہیں گے تو بہتر رہے گا۔ سر موضوع پہ تو پھر 2 ہی لفظوں میں موضوع بنتا ہے، وہ موضوع پہ میرے کو ابھی تک پہنچا ہی نہیں جا رہا ہے،
میں تو جسٹ اپنی ایک چھوٹی سی ایک بنا پہ بات کر رہا ہوں نا. خیر سمپل سی میں جمیل بھائی بات کر رہا ہوں کہ میں نے اس کا میں نے وہ جو شیعوں کا ہے تھا اللہ یاری، اس کا میں نے اس کے ساتھ سنی، ڈبیٹ سنی. خیر اس کو میں نے لے کے موضوع کو آگے گیا ہوں کہ اس نے خیر قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل نہیں اس کو دی، لیکن اس نے کوئی سینسی حوالے سے اس کو دلیل دی ہے. لیکن الحمدللہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یار اللہ یاری نے جو اس کو دلیل دی ہے وہ بڑی اچھی ہی دلیل دی ہے، ٹھیک ہے، بڑی ہی سینسی لحاظ سے اچھی. اب دیکھیں میں اس چیز پہ کون ہوں کہ یار میں اللہ یاری کو کہہ دوں کہ یار اللہ یاری ایک مسلمان ہے، ٹھیک ہے، میں کوئی شیعہ نہیں ہوں، میں یہ ہوں کوئی ایسا نہیں ہوں، ٹھیک ہے. تو میں اس کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یار وہ کافر نہیں جی، میں نے نہیں اس کو سننا. اس نے اسلام کے لیے خدمت دے رہا ہے نا، اسلام کے لیے خدمت سر انجام دے رہا ہے اللہ یاری. اس نے اتنے بڑے بندے سے بیٹھ کے، اور خدا کی قسم مفتی صاحب آپ بھی اس کے سوال سن لیں نا، کبھی آپ نے میرے کہنے پہ اس کو سرچ کرنا ہے اگینسٹ، ٹھیک ہے، کبھی آپ نے سرچ کرنا ہے، یقین مانے دماغ گھوم کے رہ جاتا ہے کہ یار وہ ایسا خبیث آدمی ایسے ایسے سوال کرتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں کیا چیز ہوں، یار یہ کدھر کو ہمیں لے کے جا رہا ہے. تو دیکھیں ایک بندہ ہے وہ اسلام کے لیے وہ اپنی کر رہا ہے، ڈبیٹ کر رہا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا چیز ہے، ٹھیک ہے وہ اپنا راستہ جناب اختیار کرتا ہے. جی سر. جی جناب ابو حمزہ صاحب تھوڑی گفتگو کم کریں اور کچھ موضوع کی طرف آئیں جناب. کیا کر رہے ہیں؟ بہت لمبی گفتگو ہوگی آپ کی. کوئی سوال ہے، کوئی جواب ہے تو وہ کریں، موضوع کی طرف رہیں. سر میں سوال نا انتظار کر رہا ہوں اصل میں کہ یہ کب خاموش ہوں. تو پھر سوال تو ہو گیا، وہ تو پہلے منٹ کے اندر ہی مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ سوال کیا ہے. تو ابھی تقریباً 15-20 منٹ ہو گئے ہیں ان کو، یہ تو میں کیا کروں اب. چلیں مفتی صاحب میرا مزید اگر کوئی 10 منٹ لگانے ہیں تو ابو حمزہ بھائی آپ لگا سکتے ہیں. سوری مبشر جی، یہ شاہ صاحب سوری، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں زیادہ اس ٹاپک کو لے کے جذباتی ہو گیا تھا، تو میں معذرت چاہتا ہوں سر آپ سے بھی. اور ابھی ابو اجازت ہے میں پھر بول لوں؟ جی مفتی صاحب میرا جسٹ اتنا سوال ہے کہ آیا کہ وہ یار سمجھ آ گئی ہے مجھے، پھر اب رپیٹ کریں گے 10 منٹ اور لگ جانے ہیں. جسٹ سمپل سے یہی سوال ہے کہ سر ایک 40 سال 41 سال کی لگ بنا گئی پر سمجھ، میں کہہ رہا ہوں نا مجھے لگ فرق گئی ہے. ہے. میں چلیں جی اپنا الحمدللہ مائک میوٹ رکھ سمجھدار لیں حمزہ بھائی، ہم میں اپنا مائک سمجھدار میوٹ. انسان ہوں، آپ مجھے بیوقوف نہ سمجھیں. تو میں انشاءاللہ مجھے سوال سمجھ آ گئی، وہ پہلے 10 سیکنڈ میں مجھے ہے نا، وہ ویسے میں نہیں سمجھتا کہ وہ موضوع کے مطابق تھے. چلے شاہ جی معذرت میں معذرت چاہتا ہوں سر، بہت معذرت چاہتا ہوں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، دین کا کام آپ پھیلا رہے ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے اچھا جی آسانیاں اپنا ابھی مائک میوٹ رکھیں حضرت حمزہ بھائی. ہاں جی مفتی صاحب. اچھا گزارش یہ ہے کہ پہلی تو وہ جو اویس کی بات کی آپ نے، جو ایتھیسٹ ہے، تو عاجز نے اس کے اوپر کلام کیا ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر، آپ دیکھ لیجئے گا. رہی بات یہ جو حسن اللہ یاری کے ساتھ اس کا ہوا ہے، بالکل بوکس قسم کی دلائل دیے ہیں. اور اس کو سن کے مجھے ذاتی طور پہ اتنی شرم آ رہی تھی کہ جس کو شیعوں نے اپنا عالم بنایا ہوا ہے، اور اس کو بیچارے کو تو بالکل زیرو کا بھی علم نہیں ہے. تو وہ ساری میں نے سنی ہے، اور اتنی گھٹیا قسم کی گفتگو تو شاید آپ کرتے تو شاید تھوڑی سی بہتر کر لیتے، اس سے کوئی 100 گنا شاید بہتر کر لیتے. اچھا یہ تو چلو ہو گئی وہ حسن اللہ یاری کی جو ویس کے ساتھ ہوئی ہے. اگلا جو سوال تھا آپ کا کہ جو ہم کافر کہہ دیتے ہیں کسی کو، یہ تھا اصل میں سوال. بات یہ ہے میرے بھائی، کافر کا مطلب ہوتا ہے کہ انکار کرنے والا. تو جو علماء کرام ہوتے ہیں نا، عالم جاننے والا، وہ جاننے والا جو ہے انجان کو، جو نہیں جانتا، اس کو وہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں تو اس چیز کا علم رکھتا ہوں،
मेरे पास तो इल्म है, तुझे तो पता ही कख नहीं है। तो ये वाली जो बात है ना, ये कुफर है। बस वो इस आलिम अपने इस फरीजे को पूरा करता है, बस वो अपने इल्म का इजहार करता है कि देखो मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक ये चीज कुफर है और इसका जो कायल है वो काफिर है। बस अब फिल हकीकत वो काफिर है कि नहीं, वो अल्लाह को पता है। वो फैसले योम हिसाब अल्लाह ताला ने इसी काम के लिए रखा है। वो फैसले का दिन है, वो तो अल्लाह को पता है ना। जिसको एक आलिम ने हुक्म कुफर लगाया था इन अल्लाह, वो काफिर है कि नहीं, वो उस दिन पता चलना है। और जिसको हमने, अच्छा ये नहीं आपने कभी सोचा कि जिसको हमने मुस्लिम का हुक्म लगा दिया है तो इन अल्लाह भी वो मुस्लिम है कि नहीं? ये कुफर को तो आपने ले लिया, तो ये कैसे कह दिया भाई कि ये बंदा मुस्लिम है? मुस्लिम भी नहीं हम कह सकते, किसी को नहीं कह सकते। क्या पता कि वो जो है ना, उसने ये अंदर, उसके दिल के अंदर कुछ और हो, तो वो बहरूपिया है, उसने इस्लाम का एक लिबादा ओढ़ा हुआ है, एक पगड़ी बांधी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, कलमे पढ़ पढ़ के सुनाता है, नमाजें पढ़ता है, तो क्या पता वो अंदर से काफिर हो। तो फिर तो मुस्लिम को भी मुस्लिम का हुक्म नहीं लगाना चाहिए, किसी को हम मुसलमान भी नहीं कह सकते। अब आप ये कहेंगे कि देखो ज़ाहरी तौर पे वो मुसलमानों वाले अमल कर रहा है तो इस वजह से उसको मुसलमान कहेंगे, तो बिल्कुल ठीक है, ये जवाब बिल्कुल ठीक है। यही कायदा कुलिया कुफर के ऊपर भी लगेगा कि ज़ाहरी अमाल जिसके कुफरिया होंगे उसको फिर काफिर कहेंगे। अब वो मुस्लिम नहीं रहा, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बात है, वो आलिम फैसला करता है तो वो करने दे, उलमा है करने दे। जिसके पास जितना इल्म है, नॉलेज है, वो अगर उस चीज का इनकार करता है तो ठीक है, करने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें ना, आलिमे दीन को छोड़ के आप आलिमे दुनिया की तरफ आ जाए। हो सकता है कि जितनी आपको इंग्लिश आती हो मुझे ना आती हो, क्योंकि ये दुनिया का इल्म है ना। तो उस दुनिया के आलिम ने दुनिया के इल्म से अनजान को एक चीज के ऊपर रोका है, टोका है, वो टोक सकता है? मैं इंग्लिश का कोई यहाँ सेंटेंस बोलता हूं तो आप मेरी गलती निकाल सकते हैं आप, कोई भी नहीं आपको कहेगा यार तूने मुफ्ती साहब की ये गलती क्यों निकाल ली है। तो जवाब आप ये देंगे, भाई मुफ्ती जी को नहीं आती इंग्लिश, मुझे आती है। तो ये असल बात कोई नहीं है, बीच में लड़ाई झगड़ा तो है ही कोई नहीं। भाई जो किसी को कोई काफर कहता है, गुमराह कहता है, मुस्लिम कहता है, मोमिन कहता है, हिंदू कहता है, सिख कहता है, ईसाई कहता है, कहने दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? वो तो अल्लाह को पता है ना कौन क्या है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बल्कि फराख दिली से हमें सुनना चाहिए, हर एक की सुने, हर एक की सुने। और मैं समझता हूं दुनिया के अंदर अगर आपने रहना है ना, तो अगर इस तरीक पर आप जिंदगी गुजारेंगे तो जिंदा रहेंगे, बसूरत दीगर तो मुश्किल हो जाना है। दिन भर के अंदर सैकड़ों लोग हमें कई बातों के ऊपर रोकते हैं, टोकते हैं, मुश्किल हो जाना है यार, फिर तो हम किसी की भी नहीं सुनेंगे। हम तो फिर अपने वालदैन की भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वालदैन का इल्म ज्यादा है, उनकी उम्र ज्यादा है, उनका तजर्बा ज्यादा है, वो हमें कई बातों के ऊपर रोकते हैं, टोकते हैं,
ہمارے اساتذہ ہیں، ہم کسی سے کام سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ہمیں ٹوکتا ہے، تو ہم تو پھر یہ اگر ہماری تربیت ہوئی یا یہ مزاج ہوا کہ نہ کوئی ٹوکے نہیں، ہمیں کوئی روکے نہیں، تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا یار۔ تو دین کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ دین کے اندر جب کوئی بگاڑ کسی جگہ آتا ہے تو وہ دین کے عالم جو ہیں اس کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ بات ایسے ہے۔ بھائی اگر عالم دین یہ حکم نہیں نہ لگاتا کسی کے اوپر کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ علماء گونگے شیطان بن جائے؟ یہ کوئی حکم ہی نہ لگائے۔ بھائی ایک جگہ طلاق ہو گئی ہے، مفتی کے پاس فتویٰ آ گیا، مفتی کیا چپ ہو جائے؟ بالکل چپ، وہ زناکاری کرتے ہیں، کرتے رہیں۔ بتائیے اس زناکاری کا اس مولانا کو عذاب نہیں ہوگا؟ پھر یہ دارالفتاء کس چیز کا کھولا ہے بھائی تم نے؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جب تم نے اپنے منصب کا جو ہے نا وہ کوئی فائدہ لوگوں کو نہیں پہنچانا، اور جس منصب پہ تمہیں بٹھایا گیا ہے اس کا کوئی نفع نہیں ہے قوم کو، تو علماء ہوتے ہی اس کام کے لیے ہیں بھائی۔ دین کے اندر جب بگاڑ آئے گا اس بگاڑ کی نشاندہی کرنا، وضاحت کرنا، یہ علماء کی ڈیوٹی ہے، ان کا فریضہ ہے۔ وہ نہیں کریں گے پھر وہ عالم نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو اس کفر کے اوپر اتنے ناراض نہ ہوا کریں، وہ تو فیصلے یار یوم حساب ہے نا، اس دن ہو جائیں گے فیصلے۔ تو بالکل رتی برابر بھی آئندہ سے کوشش کریں۔ میں تو دیکھیں بتا ہی سکتا ہوں نا، اگلی زندگی بھی آپ نے اسی روش کے اوپر گزارنی، وہ آپ کی مرضی ہے، میری نہیں ہے۔ تو یہ کفر پہ ناراض بالکل بھی نہ ہوا کریں۔ دیکھیں نا ہماری دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، کسی کو غصہ چڑھتا ہے دوسرے بندے پہ، اس کو گالی نکال دیتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، اس کا اپنا فعل ہے بھائی، ٹھیک ہے، اس کو غصہ آیا یا جو بھی اس کی تربیت ہے یا اس کا مزاج ہے، اس نے اس کا اظہار کیا، کرنے تو کوئی اچھی بات کرتا ہے، کوئی بڑے پیار محبت کا سلوک کرتا ہے، وہ اس کا اپنا ایک مزاج ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ تو یہ دنیا ایسی ہی ہے بھائی، ایسی گزارنی ہے، تو ناراض ہونے والی اس میں کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ ماشاءاللہ نیچے کوئی بیٹھے ہیں، نادی مجھے نظر آ رہا ہے، کون ہے جی؟ شاہ جی ندیم بھائی، اپنے بھائی ہیں۔ شاہ ندیم، جی ایک بات عرض کرنی اجازت ہو تو؟ جی جی اچھا میں نے نا ان سے شروع میں پوچھا تھا کہ وحی کسے کہتا ہے، تو انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ وحی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کے دلوں میں جو بات آتی ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور پھر میں نے ان کو وہ ویڈیو بھی سنائی۔ اچھا مرزا انجینئر پر ہمیں ویسے اس معاملے میں فتویٰ لگانے کی ضرورت بھی ہے بھی نہیں، کیونکہ مرزا انجینئر نے خود ہی اپنے فتوے کی زد میں آ چکا ہے نہیں، اصل میں کہ جمیل آپ لوگ غلط کرتے ہیں نا بات۔ دیکھیں جی میرا آپ نے طرز گفتگو نہیں دیکھا کہ جب کوئی بندہ آتا ہے تو میں اس سے پہلا سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ کیا انجینئر مرزا کے آپ کا فالوور ہیں کہ نہیں؟ آپ نے شاید غور نہیں کیا۔ میرا یہ طریق ہی یہ ہے کہ میں آنے والے بندے سے پوچھتا ہوں، میں گفتگو اس بندے سے تب کرتا ہوں کہ جب وہ اس کا فالوور ہے۔ بھائی ایک بندہ فالوور ہی نہیں، میں پھر گھنٹہ ڈیڑھ 2 3 5 10 گھنٹے بھی بیٹھا رہوں، وہ فضول ہوگا کہ بھائی وہ ایک بندہ اس کو مانتا ہی نہیں، اس کا فالوور ہی نہیں، اس کا سٹوڈنٹ ہی نہیں،
تو گفتگو کرنے کا اس شخصیت یعنی مرزا جونیئر جیلمی کی شخصیت پہ بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نا. یہ تو ایسے ہی وہ اندھیرے کے اندر ہی تیر پھینکنے والی باتیں ہوں گی. تو یہ ہے کہ آپ کم از کم جو آئے کوئی کالر تو پہلا سوال یہ کر لیا کریں تاکہ پتہ چل جائے، پھر آگے گفتگو نہ چلایا کریں. آگے تو دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں. ایک بندہ منکر ہو گیا ہے کہ میرا تعلق ہی نہیں ہے بھائی. یہ تو ایسی بات ہے کہ بھائی یہ بندہ کو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ ملحد ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، تو میں الہادیت کے موضوع پر ہی 2 گھنٹے تقریر جاڑ دوں. چلو یہ کوئی توک بنتا ہے؟ میں بندے کو پوچھتا ہوں بھائی آپ عیسائی ہو، وہ کہتے ہیں نہیں، تو میں عیسائیت کے اوپر 2 گھنٹے بیٹھ کے جرا کرنی شروع کر دوں. بائبل کے حوالے تو ادھر دلائل میں نکالنے شروع. یار یہ کوئی توک بنتا ہے؟ تو آنے والے سے کم از کم آپ کنفرم کر لیں بھائی، آپ کم از کم ہمیں بتائیں تو صحیح نا آپ کون ہیں، تاکہ پھر آگے گفتگو کرنی آسان ہو جاتی ہے. ایک بندہ جب انکار ہی کر رہا نہیں ہوں میں، تو پھر آگے بات چلائیں نہیں، اس کو ادھر ہی سٹاپ کر دیں. یہ طریق ہے. جی جمیل بھائی. جی لبیک شادی. ہاں خرم بھائی بھی بیٹھے ہیں. خرم بھائی جی السلام علیکم شاہ صاحب. اللہ وبرکاتہ. استاد محترم. وعلیکم السلام. جی استاد بھائی. میں کہ کوئی نویں تازی سناؤ. ماشاءاللہ واہ دیر دے بیٹھے ہو. سن رہے استاد محترم تو ہاں ٹھیک ہو گیا. ندیم صاحب بولے نا. جی السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم خیریت ہے؟ السلام. جی الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے جی. الحمدللہ ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کی آپ نے. تو آپ نے صحیح فرمایا کہ پہلے جو فالوور ہے اسے یہ پوچھ لے ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد آگے لمبی چوڑی بات ہونی چاہیے. ہاں وہی تو ایسے فضول ہو جائے گی. بالکل دلائل دیں گے، جی صحیح. وہ کوئی فائدہ تو ہونا نہیں ہو. ایک بندے نے ماننا ہی نہیں کہ بھائی، جب اس نے کہہ ہی دیا بھائی نہیں میں مانتا، بس ٹھیک ہے پھر بات ختم ہوتی ہے. آگے جیرا کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جی بالکل صحیح بات آپ نے فرمایا. اور جیرا خیریت تو ہے بندہ سب اس ٹھیک سے ٹھاک کرے ہے؟ نا کہ بھائی اس کا ایک فالوور ہے، وہ کہتا ہے میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے اس سے دین سیکھا ہے، میں اس کو سنتا ہوں، تو پھر بندہ اس سے جرا بھی کرتا ہے بھائی بتا ہمیں کہ تو نے کیا کیا سیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر صحیح بات ہوتی فرمایا. مفتی صاحب اگر اجازت ہو تو بات کر سکتا ہوں؟ ہے. جی جی بالکل جی کر سکتے ہیں آپ. مفتی صاحب وہ اچھا آپ نا جی جی مختصر تھوڑی سی مہربانی، تھوڑی سی مختصر. مفتی جی صاحب میں تقریباً آپ کا لیکچر 23 منٹ سنا ہے، ہاں تو ہاں ہاں آپ ہمارا 10 منٹ نہیں سن سکتے؟ یہ ہاں ایسے جی. تو نہ چلے کریں. ٹھیک ہے. ایسا ہے کہ 5:03 ہوئے ہیں، تو 5:20 کافی ہوں گے آپ کو، یعنی ٹوٹل ہو جانے ہیں 17 منٹ 18 منٹ. مجھے بڑے مختصر سا ٹائم چاہیے، میں بڑا مختصر سا آپ کا ٹائم لوں گا کیونکہ آپ 10 منٹ بڑے ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں. 10 تو منٹ بس سر میرے کو مختصر سا ٹائم چاہیے، زیادہ نہیں، نہیں. مطلب 5 منٹ، میں کہہ رہا ہوں مختصر سا سر، آپ 1 زیادہ منٹ. اللہ کے نام پہ جو دینا چاہ رہے ہیں تو دے دیں، پھر یہی ہو سکتا ہے. چلیں پھر مختصر 30 سیکنڈ کر لیں. پھر چلیں ٹائم جو شروع ہوتا ہے آپ کا. اور اللہ کے نام پہ آپ اتنا سمجھتے ہیں تو پھر اتنا دے دیں. بولیں جی بولیں، آپ کا ٹائم جاری ہے، بولیں جلدی بات کریں. سب سے پہلے جی سر دیکھیں، یہ جو اسٹوڈنٹ والی جو مفتی صاحب نے بات کی ہے کہ جی آنے والے سے پوچھ لیں کہ ادھر جتنے بھی بیٹھے ہیں میرے خیال میں ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کو جان دینی ہے، ٹھیک ہے. تو آخرت کا جو ہے عمل ہے، سزا اور جزا وہ تو آخرت میں ہونی ہے، سب کا یہ چیز پہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں مجھے امید ہے کہ سب جو فیصلہ کریں گے وہ یہ چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے کہ ہم نے آخرت کے دن اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ نے یہ چیز کا ہمیں پوچھنا ہے کہ یار ہم نے یہ غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے. اپنے اپنے دلوں پہ یہ
چیز کو سب نے دیکھنا ہے. چلے خیر میں یہ مختصر سر کہتا ہوں کہ دیکھیں مرزا انجینئر کا آتے ساتھ پوچھنا کہ تم اس کے شاگرد ہو کہ نہیں ہو، یار یہ مجھے یہ چیز کی تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یار چلے میں کہتا ہوں وہ لانتی ہے، وہ فلاں ہے، وہ ڈمکاں ہے، آپ لوگ اس چیز میں کس چلیں جی ٹائم ختم ہو گیا جی آپ کا ٹائم ختم. ویسے 1 منٹ تقریباً ہو گیا ہے، اور کرنی ہے مختصر آپ نے تو؟ نہیں سر، تھینک یو، اللہ پاک آپ کو جزائے اجر دے. 23 منٹ 58 سیکنڈ میں نے آپ کی بات سنی ہے. جی اچھا جی، آپ نے اللہ کے نام پہ ہمیں 1 منٹ نہیں پورا دیا. اچھا ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ اصل میں ہماری براڈ جو ہوتی ہے نا، یہ 2 مرزوں کے بارے میں ہوتی ہے، مرزا سینئر غلام قادیانی اور مرزا جونیئر جیلمی. تو جب ان 2 مرزوں کے اوپر ہی ہم براڈ کریں گے تو یقینی سی بات ہے ہمارا ذہن تو یہی ہے نا کہ بھائی ہمارا کالر جو ہے ان 2 مرزوں کے متعلق ہی کوئی بندہ ہے. یہ بات ہے میں اصل میں، اور بالکل کوئی ان کے متعلق ہی کر رہا ہوں، میں اس سے دائرے سے باہر نہیں جا رہا ہوں، میں ان کے متعلق ہی بات کر رہا ہوں. سر میرے کو جسٹ میں نے تو اللہ کے نام پہ مانگے تھے، آپ نے میرے کو 1 منٹ بھی نہیں دیا شاید. چلے میرے کو نہیں 2-4 جسٹ آپ کو کتنے 10 منٹ چاہیے؟ 20 منٹ اس بتا اللہ دیں کہ کو آپ بھائی. مانگتے ہیں، اس اللہ کے نام پہ میرے کو 5 سیکنڈ 5 منٹ دے دیں تو بہتر ہوگا میرے اچھا لیے. 5 منٹ آپ نے، چلیں یہ ہوئی نا بات. میرے کو آپ تو مانگتے چلیں ہیں. آپ کا نا ٹائم شروع ہو گیا. ہاں مہربانی آپ کی ہم 23 منٹ اور 58 سیکنڈ میں نے چلیں سنی. جی چلیں بات شروع کریں جی بس. اچھا جی، دوسرے نمبر پہ یہ جو جتنے بھائی بیٹھے ہیں، میں نے سب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے نا رات کو سوچنا ہے کہ یہ جو براڈ پہ ہم آگے جو فیصلے کرتے ہیں نا، یہ یہودی ہے، یہ جی حمزہ بھائی، جناب حمزہ بھائی آپ تقریریں نہیں نہ شروع کریں. آپ کوئی نہ آپ مفتی ہیں، نہ کوئی عالم ہے، نہ فاضل ہیں، نہ آپ مرزا جونیئر علمی کو کچھ جانتے ہیں، ان کی 2 خالی ویڈیو دیکھی ہوئی ہیں، نہ مرزا غلام قادیانی کو جانتے ہیں، اس کا خالی نام ہی سنا ہوا ہے آپ نے. تو جناب آپ کی تقریر ہم یہاں سننے کے لیے نہیں بیٹھے. لیکن کوئی سر سوال اگر ہے آپ کا جناب حمزہ بھائی، جناب میں اتنا دم رکھتا اگر ہوں کوئی کہ میں آپ سوال ہے، کو مفتی صاحب یہاں پر ڈبیٹ کر موجود ہیں، ان سکتا سے ہوں. کوئی سوال ہے تو سوال کر رہے ہیں جی. سر دیکھیں میں تو آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، لیکن آپ تو سننے میں نہیں بات نہیں نا جناب، بات وہ جب ہم اکیلے بیٹھے ہوئے تھے نا، تب جتنی مرضی گپے مارنی تھی مارنی. ابھی مفتی صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ شخصیت ہے، ان کے ساتھ کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیان کریں اپنا جی. یہ میرے 2 مسئلے جو میں نے بعد میں نوٹ کیے ہیں، مفتی صاحب نے کہا اللہ جانے وہ مسلم ہے کہ نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس اختیار ہے، وہ آخرت کے فیصلے اللہ نے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز پہ آپ سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال کیا ہے آپ کا؟ اور یہی تو حمزہ سوال ہے، اور کیا کر رہا ہوں. حمزہ میں آپ کو بات کلیئر کر دوں. میں اپنی میری سب کی بات کی ہے نا، میں ذرا بات کلیئر نہ تو میں سوچ سکتا ہوں کہ نبی حمزہ اپنی بات کلیئر کریں جب استاد محترم تشریف فرما ہو. باقی ساتھی پلیز اپنا مائک نہ کھلا کریں. جی ابو حمزہ. استاد محترم سے میرا یہ سوال ہے، استاد محترم نے یہ کہا اللہ جانے وہ مسلم ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو فیصلہ ہے وہ اللہ پاک نے آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک جانے وہ ہے کہ نہیں ہے. میرا اس پہ 2 بنا پہ یہ بنتا ہے کہ آپ کو پھر دوسرے نمبر پہ مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کو آپ اسلام میں اس کو جیسے جسٹ عالم کو اللہ پاک نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں. ٹھیک ہے، نہ تو ان میں کوئی عالم ہے جو اس پہ فتویٰ لگا رہا ہے استاد محترم، نہ تو ان میں کوئی عالم ہے جو اس پہ فتویٰ لگا رہا ہے. ٹھیک ہے، یا کسی پہ بھی فتویٰ لگا رہا ہے کہ وہ جہنمی ہیں یا وہ فلاں ہیں یا دمکاں ہیں. اور دوسرے نمبر پہ آپ مجھے مس کیری جس جگہ پہ کر گئے کہ آپ نے کہا یہ چیز کا اللہ پاک نے اختیار اپنے پاس رکھا ہے آخرت کے دن پہ کہ وہ بندہ کافر ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے فیصلے کرنے. یہ جگہ پہ آپ میرے کو ایک تو ڈبل مائنڈڈ کر گئے. ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے کہا یہ مفتیوں کے پاس ہے، اور دوسری جگہ پہ آپ نے کہا یہ اللہ کے پاس ہے اختیار. ٹھیک ہے، آپ کے دن جو اللہ پاک نے ہم سے لینا ہے. چلیے ٹائم پورا ہوا آپ کا. اچھا وہی نا بہت ٹائم لیتے ہیں یار. آپ کہہ کے 5 منٹ تو وہی 10 منٹ والے حساب 4 منٹ لیے، 3:05. چلیں جی چلیں. نہیں، میرے پاس کاؤنٹر لگا ہوا ہے، یقین مانیے جھوٹ نہیں بول رہا. 3:05 یہ تو میچ تو اچھا بات یہ ہے کہ یہ تو وہی پھر الجھن ہی بن گئی نا، کوئی بات تو کوئی نہ کچھ بھی نہیں. تو
उस्ताद उलझन बन गई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नदीम भाई कुछ कहना चाह रहे थे। नदीम भाई या आप कह लें बात। नदीम भाई ब्रॉड ब्रॉड भाइयों के हवाले से बात की है। मैं यही बात करना चाह रहा था कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मिर्ज़ा जैसे कह रहा है कि मेरे दिल के ऊपर जैसे नबी पाक की बातें उतरती हैं मेरे भी उतर रही हैं। ना मेरे ना तो मेरे में हिम्मत है कि ना मैं नबी पाक की तरह जो दावा कर रहा है कि जिस तरह नबी पाक के हक चार चार जो अ, यार है मेरे, इसी तरह मेरे भी इधर हैं सहाबा की तरह मेरे भी 313 जमा। ये चीज़ें मेरे में कहने आपने मुशाबत करना मेरे में हिम्मत नहीं। अगर हमजा भाई समझते हैं कि अगर इनके पास हिम्मत है तो उस आदमी के साथ आप मुशाबा कर ले उसे नहीं नहीं बस वो मेरा छोड़ दे। इतना है। नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं। अच्छा शेरी भाई काफ़ी देर के बैठे हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कुछ तुसी भी सुनाओ ना जी जनाब। जी जी जी, मैं काफ़ी टाइम से सुन रहा था और यहाँ पे मैं आया इसलिए था क्योंकि मैं भी मिर्ज़ा इसको इंजीनियर को काफ़ी सुनता था और मतलब काफ़ी जब कोरोना के टाइम में काफ़ी 2-3 महीने तक काफ़ी स्टडी करी थी मैंने। और वैसे मैं मेरा जो ताल्लुक़ है वो अहले सुन्नत घराने से है, लेकिन इंजीनियर साहब को सुनने के बाद मैं काफ़ी कन्वर्ट हो गया हर चीज़ के अंदर और जैसे पीर मुरीदी वगैरह। लेकिन फिर एंड रिज़ल्ट में जब मैंने तमाम फ़िरक़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया तो फिर मैं हर फ़िरके से दूर होने लग गया, यहाँ तक कि इंजीनियर की बातों से भी। और अभी आपने जो भी बताया उसके बाद तो मुझे लगता है कि अब मुझे ये चाहिए कि मैं जो भी मैंने इंजीनियर से सीखा था मैं रोज़ाना आपके पास आके थोड़ा थोड़ा पूछ के तो उसको करेक्ट कर सकूं कि असल में जो मैंने सीखा था वो सही सीखा था या गलत था। तो एक जो मेरा सवाल था जो कि मैंने इंजीनियर के मुंह से सुनी थी, एक हदीस जिसका मफ़हूम ये था कि एक गांव का बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, काफ़ी दूर से आया था। तो उसने ये कहा कि उनसे सवाल किया कि मैं काफ़ी दूर रहता हूँ और मैं गांव का फ़कीर सा बंदा हूँ, तो आप मुझे बस मोटा मोटा दीन बता दें क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे नहीं आ सकूँगा कि मुझे सारी तालीमात हों। आप मुझे मोटा मोटा दीन बता दें जिनको करके मैं जन्नत हासिल कर सकूँ। तो उन्होंने कहा कि आप नमाज पढ़ें और रोज़ा रखें और ज़कात दें और ये जो हैं ये चीज़ें करें बस। तो फिर वो जब वापस जाने लगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा कि क्या तुमने कोई जन्नती देखा है दुनिया में? तो उन्होंने कहा नहीं। तो नबी पाक ने कहा कि वो देखो वो जा रहा है। तो उसके बाद से फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जो है फ़िरका वारियत में और किसी भी चीज़ में पढ़ने से अच्छा मैं भी इसी तरह ये मोटी मोटी चीज़ें मीन्स नमाज 5 वक्त और रोज़े जो महीने के और उसके अलावा ज़कात दूँ और बस हकूक़ुल इबाद और पड़ोसियों के हकूक़ और अल्लाह के हकूक़ जितने वो सब पूरे करूँ, ना कभी कोई ऐसा काम करूँ तो मेरे लिए भी शायद जन्नत में मकाम मिल जाए मुझे। तो क्या वो चीज़ ठीक है मेरे लिए जो मैं सोच रहा हूँ या फिर उसमें कुछ है तो आप प्लीज़ रहनुमाई कर दें। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, अच्छी बात है। नमाज तो अच्छी चीज़ है ना। नमाज पढ़नी चाहिए भाई, 5 टाइम नमाज बंदे को पढ़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्यों भाई मिर्ज़ा साहब बैठे हैं बड़ी देर से। ये क्या नाम है मिर्ज़ा साहब? मिर्ज़ा इंजीनियर सब कासिम भाई ने अपने कौन है? कासिम भाई ने अपने ओए ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? गलत जो करते हो ना मैनू फिर खुद जड़ा ना मैं चिढ़ जाना। उस्ताद मोहतरम इनकी ओरिजिनल दोनों आईडीज अपनी डीपी के साथ ओरिजिनल नाम के साथ एक कल उड़ी है और एक परसों उड़ी है, 2 भावे 100 उड़ जाए यार, आईडी भावे 1000 उड़े, असी जो है असी वो ही रहना, बदलना नहीं। उड़िया ने नावा उड़िया ने ना उड़े ने की होया ना। फेसबुक ने जो क्रैकडाउन शुरू किया सी ना
ਤੇ ਪੇ ਦਰ ਪੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5 ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ 3 4 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੇ ਦਰ ਪੇ ਉਡੀਆਂ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਡਾਓ। ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ ਬਈ, ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ रहना। हाँ जी, आपने 1 2 3 4 के साथ नंबरिंग हाँ दे जी, के बनाई है। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह ये लाला मुर्शद भी हैं उस्ताद जी, ये भी नाम नहीं चेंज करते। ਬਸ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੁਆਬੇ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਨਾਮ ਬਈ, ਜੋ ਹੈ ਵੇ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਾਸਿਮ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬੰਦਾ है। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमानों के उठाए गए एतराज़ात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है, वो और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो है ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद,